بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے مظاہرین کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن سے متعلق مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت سنا دی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے شیخ حسینہ واجد انڈیا میں موجود ہیں اور اس کیس کا فیصلہ ان کی غیر حاضری میں سنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد مارے گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں شیخ حسینہ نے اپنے خلاف عائد کردہ الزام کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے خلاف پہلے سے طے شدہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شیخ حسینہ، سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان کمال اور سابق آئی جی پولیس عبداللہ المامون کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے ڈرون، ہیلی کاپٹروں اور مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دیا، جبکہ سابق وزیر داخلہ اور آئی جی نے ہتھیاروں کے استعمال کے حکم پر عمل کیا۔ عدالت کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے جو جرائم کیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سزا کے مستحق ہیں۔ عدالت میں کیس کے 3 ملزمان میں سے دوستو صرف ایک موجود تھا۔ سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ المامون نے صحت جرم سے قبول کیا اور وہ سلطانی گواہ بھی بن گئے تھے۔ وہ شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے باعث انڈیا میں ہی رہائش پذیر ہیں، جبکہ سابق وزیر داخلہ اسد الزماں خان ابھی تک روپوش ہیں۔ عدالت نے دوستو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف 3 الزامات ثابت ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پر عمر قید جبکہ 2 پر سزائے موت دی گئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد جولائی کی بغاوت کے دوران انسانیت کے خلاف تمام جرائم کی ماسٹر مائنڈ، منصوبہ ساز اور اعلیٰ سطح پر حکم دینے والی اہلکار ثابت ہوئی ہیں۔ اس کیس میں دوستو شیخ حسینہ واجد اور 3 دیگر کے خلاف لگائے گئے 5 الزامات تھے۔ پہلا تو یہ کہ اشتعال انگیز بیانات دینا، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو مارنے اور ختم کرنے کے احکامات دینا، رنگپور کی بیگم روقیہ یونیورسٹی کے طالب علم ابو سعید کو مارنے کے لیے اکسانے، سازش، اس میں ملوث ہونے کے الزامات۔ گزشتہ سال 5 اگست کو ڈھاکہ کے چنگر پل علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے مبینہ طور پر 6 افراد کو گولی مار کر مار دیا تھا۔ اشولیہ میں ایک زندہ سمیت 6 افراد کو مبینہ طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کیس میں دوستو تحریک کے شرکاء، عینی شاہدین اور زخمیوں کے علاج کرنے والے ڈاکٹر سمیت کل 54 افراد نے گواہی دی تھی۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کی گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو، میڈیا رپورٹس اور پکڑی گئی گولیوں کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے فون کی ایک ایسی آڈیو کی تصدیق کی گئی ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں طلباء کی سربراہی میں حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنے کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا۔ اس آڈیو میں دوستو جو مارچ میں آن لائن لیک ہوئی تھی، حسینہ واجد کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیار استعمال کریں اور جہاں بھی انہیں دیکھیں گولی مار دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والا سب سے اہم ثبوت ہے کہ انہوں نے حکومت مخالف مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا تھا، جبکہ شیخ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ ان پر عائد کردہ الزامات درست نہیں ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے خلاف کینگرو کوڈ کو سیاسی مخالفین کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں عدالتی کارروائی کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ شیخ حسینہ واجد تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش میں حکومت کی اور وہ اس ملک میں سب سے طویل دورانیے کے لیے وزیر اعظم رہنے والی واحد سیاسی رہنما ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کو اکثر بنگلہ دیش کی معیشت کو ترقی دینے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ان پر آمرانہ طرز حکمرانی،
اختیار کرنے کے الزامات بھی لگتے ہیں۔ سن 1975 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے متعدد اراکین کو مار دیا گیا تھا۔ اس حملے میں صرف شیخ حسینہ واجد اور ان کی چھوٹی بہن ہی بچ پائے تھے، کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے اس دوران انڈیا میں جلا وطنی بھی کاٹی اور 1981 میں وطن واپس بنگلہ دیش لوٹی اور اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ مقرر ہوئیں۔ انہوں نے جنرل حسین محمد ارشاد کی فوجی حکومت کے دوران دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس تحریک نے شیخ حسینہ کو مقبولیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ وہ 1996 میں پہلی مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگتے رہے بلکہ وہ انڈیا سے زیادہ قربت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہی۔ سن 2001 میں وہ اپنی سابق اتحادی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء سے الیکشن میں شکست کھا گئیں اور انہیں وزیر اعظم کا منصب چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر دوستو، یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہیں اور انہیں ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سن 2009 میں ایک عبوری حکومت نے ملک میں انتخابات کروائے اور شیخ حسینہ واجد ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم بن گئی۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران بطور اپوزیشن رہنما شیخ حسینہ واجد متعدد مرتبہ گرفتار بھی ہوئیں اور ان پر حملے بھی ہوئے۔ سن 2004 میں ایک ایسے ہی حملے کے دوران ان کی قوت گویائی متاثر ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش کا شمار دوستو دنیا کے غریب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن سن 2009 کے بعد شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں ملک کی معیشت میں بہتری آنی شروع ہوئی۔ اب اس کا شمار خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہونے لگا، جس کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز تھی۔ ورلڈ بینک کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دہائی میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے تھے۔ بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ترقی کپڑوں یعنی گارمنٹس کے شعبے میں نظر آئی اور بنگلہ دیش میں بنائے گئے کپڑوں کو یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا تک رسائی ملی۔ ملک میں پرتشدد مظاہرے شاید شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا دوستو سب سے بڑا چیلنج تھے۔ اپنے آخری انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت لگاتار 4تھی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ واجد نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو نہ صرف تخریب کار قرار دیا بلکہ اپیل کی کہ ان تخریب کاروں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور بعد میں وہ نپٹا بھی۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریاں دوستو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے مخصوص گروہوں میں تقسیم کی گئیں۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم بنگلہ دیش میں طلباء اور دیگر احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ نظام تعصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ طلباء کا یہ احتجاج دوستو ایک حکومت مخالف ملک گیر تحریک میں بدل گیا۔ اس کے بعد دوستو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور جمہوریت کا معیار گرتا گیا۔ شیخ حسینہ واجد پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کا الزام لگتا رہا اور کہتے ہیں کہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا پر پابندیاں بھی عائد کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج شیخ حسینہ واجد اپنے انجام کو پہنچ چکی۔ بھارت انڈیا سے سعودی عربیہ جانے والے عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے نتیجے میں دوستو 45 افراد مارے گئے۔ حرمین شریفین کے قریب مدینہ میں پیش آنے والے ایک افسوسناک بد حادثے میں بھارتی زائرین شامل تھے۔ اس افسوسناک حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ مدینہ میں بھارتی شہریوں سے متعلق حادثے پر بہت افسوس ہے۔ میری دعائیں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں، تاہم حکومت نے اب تک اموات کی حتمی تعداد جاری نہیں کی۔
عمرہ کے لیے سعودی عربیہ میں موجود زائرین پیر کی صبح ایک بس میں مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، جہاں ان کی بس ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بس میں تقریباً 45 سے زیادہ افراد سوار تھے، جن کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تھا، اور ان عمرہ زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اس واقعے کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام افراد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی عربیہ کے مقدس مقامات کے درمیان زائرین کی آمد و رفت اکثر خطرناک ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر حج کے دوران جب شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہوتا ہے اور بسوں کی قطاریں طویل جیم کا سبب بنتی ہیں۔ لاکھوں افراد عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی سعودی عربیہ کا رخ کرتے ہیں، جو حج کے علاوہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ مارچ 2023 میں بھی مکہ جانے والے زائرین کے ایک بس میں حادثے کے بعد آگ لگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں 20 افراد جان سے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2019 میں بھی مدینہ کے قریب ایک بس اور بھاری گاڑی کے تصادم میں 35 غیر ملکی افراد مارے گئے تھے۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ یاد رکھیں گے، سب کا حساب لیا جائے گا، اللہ نے زندگی دی ہے وہی اسے لے گا۔ کارکنوں سے کہتی ہوں کہ فکر نہ کریں، یہ وقت کی بات ہے، یقین ہے کہ میں اس کا بدلہ لے سکوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف غلط الزامات ہیں اور ایسے فیصلوں کی میں پرواہ نہیں کرتی۔ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ میں عبوری حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 78 سالہ حسینہ نے بنگالی میں کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، عوامی لیگ جڑوں سے ابھری ہے، کسی طاقت کے ناجائز قبضہ کرنے والے کی جیب سے نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ فکر نہ کریں، میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گی، دوبارہ عوام کی فلاح کے لیے آؤں گی اور بنگلہ دیش کی زمین پر انصاف کروں گی۔ دوستو، اس بھاگی ہوئی عورت نے یہ نہیں بتایا کہ میں بنگلہ دیش میں آ کر 70-80 سال کے بزرگوں کو آ کر پھانسی پر بھی لٹکاؤں گی، جیسا کہ وہ کرتی رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہر ملک کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں۔ جاپان اور چائنا کے درمیان دوستو کشیدگی بڑھنے لگی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے جارحانہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے اگر تائیوان پر حملہ کیا تو جاپان چائنا کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا۔ چین نے جاپانی وزیر اعظم کے بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے ان کے سفیر کو طلب کر لیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، کسی بھی مداخلت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ چائنا نے اپنے شہریوں کو جاپان کے سفر سے خبردار بھی کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہتھیاروں سے پاک غزہ منصوبہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں جانتا کہ غزہ میں کب تک جنگ بندی نافذ العمل رہے گی۔ دوسرے ملک بھی دوستو غزہ میں اپنی افواج بھجوانے سے کترا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کسی بھی ملک نے غزہ بھیجی جانے والی امن فورس کا حصہ بننے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے، جس سے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی دباؤ پر تشویش بھی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک صہیونی قبضہ باقی ہے وہ اسلحہ نہیں پھینکیں گے۔ جعلی صہیونی ریاست کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں، ہزاروں اسرائیلی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں قابض اسرائیل کے اندر ایک غیر معمولی بیرون ملک نقل مکانی کی لہر اٹھی ہوئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی شہری ریاست چھوڑ کر باہر جانے لگے ہیں۔ یہ فرار اس وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے کہ حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدلیہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایران سے جنگ کے خوف کے علاوہ حکومت کی مسلسل ناکامیوں، سیاسی انتشار اور بڑھتے جبر نے ہزاروں اسرائیلیوں کو شدید مایوسی میں دھکیل دیا ہے، اور بہت سے لوگ یہاں سے ہجرت کو بہتر راستہ سمجھنے لگے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے قیام کے بعد سے ہر ماہ اوسطاً 6016 اسرائیلی ملک چھوڑ رہے ہیں۔
جو گزشتہ 4 سالوں کی نسبت تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح خالص نقل مکانی یعنی جانے والوں میں سے واپس آنے والوں کو منہا کرنے کے بعد ماہانہ اوسطاً 3,910 افراد بنتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہی شرح 1,146 افراد ماہانہ تھی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہجرت کرنے والوں میں زیادہ تر پڑھے لکھے نوجوان شامل ہیں اور اسرائیل سے نقل مکانی میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق تل ابیب سے سن 2024 میں ہجرت کی شرح 14% رہی، جبکہ سن 2010 میں یہ شرح 9.6% تھی۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کر دیا ہے کہ سیاسی بحران کے تسلسل، اندرونی دراڑوں کی گہرائی اور حکومتی اداروں پر عوامی اعتماد سے تیزی سے زوال پانے کی وجہ سے ہجرت کی یہ لہر مزید تیز ہو سکتی ہے، جبکہ حکومت مسلسل 7 اکتوبر کی ناکامیوں اور اپنی تاریخ کی سب سے طویل اور مہنگی جنگ کے نتائج کی تحقیق سے بھی راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔